بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ یہ لوگ جب 309 سال کی نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو بھیجا جس کا نام تملیخہ تھا، اور اس سے کہا کہ ذرا اس کی تحقیق کرنا کہ کھانا صاف ستھرا یعنی پاکیزہ ہو، صاف ستھرا بھی ہو اور حلال بھی ہو، اور اس انداز سے جانا کہ کوئی پہچان نہ لے، یعنی تدبیر پوری اختیار کرنا، اگر پہچان لیا تو پھر وہ ہمیں گھر واپسی یعنی دین میں ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا یہ دین چھوڑ دیں، اور دین نہیں چھوڑیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ وہ بندہ گیا، جب دکان پہ پہنچا اور اس نے کھانا لینے کے بعد پیسے دیے تو اس دکاندار نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کہیں سے خزانہ ہاتھ آ گیا۔ اسے پوچھا کہ بھئی خزانہ کہاں سے ملا تجھے؟ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے دقیانوس کے زمانے کا، اور اب ہے دسیسوس بادشاہ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کل ہی تو ہم گئے یہاں سے۔ کہیں گے نہیں، کل کا کہاں ہے، تو پرانا ہے۔ قریب کے دکانداروں نے بھی دیکھا تو اس کہا ادھر یہ کہ اس زمانے میں جب بادشاہ دسیسوس تھا، اس وقت علماء میں اور آپس میں عوام میں اختلاف چل رہا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے نہیں، اس لیے کہ انسان کا جب بکھر جائے گا جسم، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے ہڈی ہڈی بکھر جائے گی، تو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے ضروری، دوسرا انکار کرتا رہا۔ بادشاہ نیک دل اور مومن تھا، اس نے بہت دعائیں کی کہ اللہ یہ تو پھر ایمان سے پھر جائیں گے اس طرح سے، اور یہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھ رہے ہیں کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ میری مدد کر دیجیے، اور کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے کہ جس سے آخرت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ گیا اور اللہ کے سامنے عاجزی اور تذلل سے دعائیں کرنے لگا۔ بادشاہوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ حضرت ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حج کرنے گئے تو مطاف کے اندر کنکریاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس وقت کوئی سڑک وہ پکا فرش تو نہیں تھا، کنکری ہی تھی، کنکری کا علاقہ بھی تھا وہ، تو کنکریاں ہٹا کے یا ہموار کر کے سجدہ کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے اپنا تاج سر پہ سے پگڑی اتار دی اور وہ کنکریوں پر سجدہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا ربی انا انا و انت انت، اے اللہ آپ ہی ہیں، میں ہی ہوں، میں کتنا بھی نیک بنوں لیکن میں پھر بھی گناہ گار ہوں، اور آپ تو اللہ ہیں، بڑی قدرت و مالک ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں۔ تو یہ عاجزی اور تذلل کے لیے حیت اختیار کی جاتی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے بادشاہ دسیسوس نے بھی یہ حیت اختیار کری ہے، اور اسی درمیان یہ راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا دعا کر رہا تھا عاجزی سے کہ یہ بندہ ظاہر ہوا تملیخہ،
اور لوگ اسے لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ اپنے عجائب خانے میں یہ دیکھ چکا تھا کہ وہاں ایک تختی ہے جس پہ 7 بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ فرار ہو گئے ہیں۔ یا تو بادشاہ ہی نے وہ نام لکھوائے تھے، یا پھر بادشاہ کے درباری میں کچھ نیک مومن بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کے نام لکھ دیے تھے۔ اور اس تختی کا نام رقیم تھا، اس لیے انہیں اصحاب کہف بھی کہتے ہیں اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے نام معلوم کیا تو اسے یاد آیا کہ یہ نام تو اس تختی میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اور تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ یہ وہی 7 بندے ہیں۔ بادشاہ نے کچھ اور معززین کو اکٹھا کیا اور جمع کر کے وہاں غار پر پہنچے۔ ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور سب نے یقین کر لیا، وہ اختلاف جو تھا وہ ختم ہوا، یقین کر لیا کہ قیامت یقیناً آئے گی۔ بالآخر یہ لوگ غار میں گئے اور ان پر موت طاری ہو گئی، غار کو بند کر دیا۔ لیکن اب یہ بات ہونے لگی کہ یہاں کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے کہ یہاں ایسا عجیب واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ 300 سال کے بعد بندے اٹھے اور پھر ایک اختلافی مسئلہ تھا آخرت کا وہ ختم ہوا۔ اس کے لیے مشورہ ہونے لگا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی یادگار بنا دی جائے، کسی نے کہا گیسٹ ہاؤس بنا دیا جائے، لیکن بادشاہ نیک دل تھا، اس نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں، کچھ اور بھی بنائیں گے تو لوگ ایسے مقامات کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جہاں بھی مزارات ہیں وہ سب اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ والے بندے تھے، لیکن مزار بننے کے بعد لوگ اللہ کو بھول کر خود انہی کو سجدے کرنے لگے، انہی سے منتیں ماننے لگے، انہی سے اپنی حاجتیں انہی کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ اور جہاں بھی مزارات ہیں وہاں شرک کا ایسا زور ہے کہ ان کے اس پیغام کو جو زندگی میں انہوں نے توحید کا اور اللہ کا پیغام دیا تھا لوگ بھول گئے، کہیں بھی چلے جائیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ بالآخر وہ مسجد بنی۔ اللہ نے اس اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا، اگلی آیت میں اللہ نے اس کو ذکر کیا۔ یہاں ہم اس کا خلاصہ تفسیر پڑھ دیتے ہیں۔ اور ہم نے جس طرح اپنی قدرت سے ان کو سلایا اور جگایا، اسی طرح ہم نے اپنی قدرت و حکمت سے اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا کہ من جملہ اور فوائد کے ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ وہ لوگ اس واقعے سے استدلال کر کے اس بات کا یقین یا زیادہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ اردو میں بھی کسی شاعر نے کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یعنی جنت دوزخ ہیں، اور جو آدمی کر رہا ہے اس کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ خواہی بس زندگی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو صحیح ہے کہ عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، یعنی عمل کے بغیر ہی پوری ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں، اس کے تو ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اگر باہر نہیں تو اندر ہیں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھ، اس کے کان، خود اس کے کیمرے ہیں، خود اس کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ پھر باہر جن مقامات پر بھی یہ رہتا ہے وہاں کے در و دیوار ذرہ ذرہ اس کی تصویریں لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، فرشتوں کی ایک مستقل جماعت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے جو اس کے اعمال کو نقل کرتے رہتے ہیں، اور 2 فرشتے منکر نکیر وہ تو اپنی جگہ پر مستقل ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم ہے، انسان یقین کرے یا نہ کرے، لیکن یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان لوگوں کو
بیدار کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ لوگ اگر پہلے سے قیامت میں زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے تو زیادہ یقین اس واقعے سے ہو گیا، اور اگر قیامت کے منکر تھے تو اب انہیں یقین حاصل ہو گیا۔ یہ واقعہ تو اصحاب کہف کی زندگی میں پیش آیا۔ پھر ان لوگوں نے وہیں غار میں وفات پائی، ان کے متعلق حاضرین میں اختلاف ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اس زمانے کے لوگ اس معاملے میں باہر جھگڑ رہے تھے، اور معاملہ اس غار کا مبند کرنا تھا تاکہ ان کی لاشیں محفوظ رہیں یا ان کی یادگار قائم کرنا مقصود تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے غار کے پاس کوئی عمارت بنوا دو۔ پھر اختلاف ہوا کہ وہ عمارت کیا ہو، اس میں رائے مختلف ہوئیں۔ تو اختلاف کے وقت ان کا رب ان کے احوال مختلفہ کو خوب جانتا تھا۔ بالآخر جو لوگ اپنے کام پر غالب تھے، یعنی اہل حکومت جو اس وقت دین حق پر قائم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے پاس ایک مسجد بنا دیں گے تاکہ مسجد اس بات کی بھی علامت رہے کہ یہ لوگ خود بھی عبادت گزار تھے، معبود نہیں تھے، اور دوسرے لوگ ان کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ اور دوسری عمارتوں میں یہ احتمال تھا کہ آگے آنے والے انہی کو معبود نہ بنا لیں۔ بالآخر وہاں مسجد تعمیر ہوئی۔ اب ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اختلاف تھا، اور ان کے بعد سے کہ وہ کتنے لوگ تھے، کوئی 21 کہتا، کوئی 5 کہتا، کوئی 7 کہتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ جس وقت اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض لوگ تو کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور یہ لوگ بے تحقیق بات کو ہانک رہے ہیں۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ اختلاف کرنے والوں سے کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد خوب صحیح جانتا ہے کہ ان مختلف اقوال میں کون سا قول اور کون سی بات صحیح ہے۔ ان کی تعداد کو صحیح بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور چونکہ تعداد متعین کرنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، اس لیے آیت میں کوئی صریح فیصلہ نہیں فرمایا۔ لیکن روایات میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انا من القلیل کانوا 7، یعنی میں بھی ان قلیل لوگوں میں داخل ہوں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ 7 تھے۔ حضرت ابن عباس جو بہت بڑے مفسر ہیں، اسی طرح ابن مسعود جن سے ہمارا فقہ منقول ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے تربیت پائی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو ان کو قرآن کریم پر بہت عبور تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح تعداد جانتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ انا من القلیل کانوا 7، کہ ہم انہی قلیل لوگوں میں سے ہیں جنہیں صحیح تعداد معلوم ہے، اور بتلائیں کہ وہ 7 تھے۔ اس قول کی صحت کا اشارہ پایا جاتا ہے آیت کے اندر بھی، کیونکہ اس قول کو نقل کر کے اس کو رد نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قول نقل کیے تو ان کو رد کیا، بخلاف پہلے دونوں قول کے کہ ان کے تردید میں رجما بالغیب فرمایا کہ یہ اٹکل کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس قول کے بعد پھر اللہ نے کچھ نہیں فرمایا کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا۔ سو اس پر بھی اگر وہ لوگ اختلاف سے بعد نہ آئیں تو آپ اس معاملے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، یعنی مختصر طور پر ان کے خیالات کا رد قرآن کی آیات میں آ ہی چکا ہے، جو رجما بالغیب قل ربی اعلم سے بیان کر دیا گیا ہے۔ بس سرسری بحث یہی ہے کہ اس پر اکتفا کریں، ان کے اعتراض کے جواب میں اس سے زیادہ مشغول نہ ہوں، اور اپنے دعوے کے اس بات میں زیادہ کاوش کرنا مناسب نہیں
یہ بحث ہی کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتی، اور آپ ان اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ نہ پوچھیے۔ جس طرح ان کے اعتراض جوابات میں زیادہ کاوش سے منع کیا گیا، اسی طرح اس کی بھی ممانعت فرما دی کہ اب اس معاملے کے متعلق کسی سے سوال یا تحقیق کریں، کیونکہ جتنی بات ضروری تھی وہ وحی میں آ گئی۔ غیر ضروری سوالات اور تحقیقات انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ چنانچہ کسی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام صحیح ثابت نہیں، تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ قریب اور صحیح وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ان کے نام یہ تھے۔ عبداللہ عباس ان لوگوں میں ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کا صحیح علم ہے، وہ 7 تھے۔ چنانچہ ان کے نام یہاں 7 کے لکھے ہیں۔ ایک مکسل مینا، دوسرے تملیخہ، یہی سامان خریدنے گئے تھے۔ تیسرے مرتونس، سنسونس، چوتھے سنسونس، ساری نوتس، یہ 5ویں ذونواس، یہ 6 ہیں کاس تطینونس، یہ 7 ہیں۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان لوگوں نے سوال کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ کل بتائیں گے جی، لیکن انشاءاللہ اتفاق سے آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔ اس پر پکڑ ہو گئی، اب وحی نہ کل آئی، نہ پرسوں آئی، نہ ترسوں آئی۔ پورے مدینے میں اس کے چرچے ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فیل ہو گئے، گویا کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ سچے نبی ہوتے تو انہوں نے کہا تھا کل جواب دیں گے، وہ جواب دیتے اور اب کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اب جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ابھرنے لگی۔ بالآخر ایک مدت کے بعد پھر جب وحی آئی ہے تو اس کے ساتھ یہ سورہ کہف اتری، اور تقریباً 70,000 فرشتے اس سورت کے ساتھ نازل ہوئے۔ اور جب یہ سورت اتری ہے تو مدینہ مکے میں بچے کے زبان پر یہ سورت تھی، اور پورے عرب میں بہت تیزی کے ساتھ یہ سورت پھیل گئی۔ تو یہ چونکہ اتنی جلدی اگر ایک دم اتر جاتی تو نہیں پھیل سکتی تھی، مگر چونکہ آپ کی نبوت کے چرچے اس خلاف ہونے لگے تھے، پورے عرب میں اس کے چرچے ہو گئے تھے کہ میاں وہ بات تو محمد بتا نہیں پائے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سچے نبی نہیں۔ لیکن جب یہ سورت اتری ہے، پورے عرب میں اس کا چرچا ہوا ہے، تو لوگوں کو اس سے اسلام میں قربت محسوس ہوئی ہے اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں اس کو بتلایا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور آپ نہ کہنا کسی کام کو کہ میں کل کو کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ بھول بھی گئے ہیں تو جب یاد آئے تو فوراً ذکر کریں، فوراً کہنا انشاءاللہ۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجیے امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھلائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نیکی کی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، اور وہ ایک مدت ان پر گزری اپنی کھو میں غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 سال۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تو کہہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت ان پر گزری۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہیں چھپے ہوئے بھید بھی آسمان اور زمین کے۔ ابصر بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا عجیب دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے مختار، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی دوسرے کو۔
اور اگر لوگ آپ سے کوئی بات قابل جواب دریافت کریں اور آپ کا جواب، یہ خلاصہ تفسیر ہے، اور آپ کا جواب کا وعدہ کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ یا اس کے ہم معنی کوئی لفظ ضرور ملا لیا کریں، بلکہ وعدے کی بھی تخصیص نہیں۔ ہر کام میں جو مستقبل میں کرنا ہے اس کا لحاظ رکھے۔ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہیے کہ اس کو کل کر دوں گا مگر خدا چاہے، اس کے ساتھ ملا دیا کیجیے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ بھی ساتھ کہہ دیا کیجیے۔ اور آئندہ ایسا نہ ہو جیسے اس واقعے میں پیش آیا کہ آپ سے لوگوں نے اربع اصحاب کہف ذوالقرنین کے متعلق سوالات کیے، آپ نے بغیر انشاءاللہ کے کہے ان سے کل جواب دینے کا وعدہ کر لیا، پھر 15 روز تک وحی نازل نہ ہوئی اور آپ کو بڑا غم ہوا۔ اس ہدایت کے ساتھ ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی نازل ہوا، یعنی اس کی اللہ نے تاکید بھی کی کہ آپ یہ نہ کہیں، اور پھر اس کا جواب بھی دیا کہ وہ اتنے دن مدت میں رہے اور وہ لوگ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجیے، اور جب آپ اتفاقاً انشاءاللہ کہنا بھول جائیں اور پھر کبھی یاد آوے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ کر اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجیے۔ اور ان لوگوں سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ مجھ کو امید ہے میرا رب مجھ کو نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس قصے سے بھی زیادہ نزدیک تر بات بتلا دے، مطلب یہ کہ تم نے میری نبوت کا امتحان لینے کے لیے اصحاب کہف وغیرہ کے قصے دریافت کیے جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے بتلا کر تمہارا اطمینان کر دیا، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان قصوں کے سوال و جواب اس بات نبوت کے لیے کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ کام تو غیر نبی بھی جو تاریخ عالم سے واقف ہو وہ بھی کر سکتا ہے، مگر مجھے تو اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے اس بات کے لیے اس سے بھی بڑی قطعی دلائل اور معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں سب سے بڑی دلیل تو خود قرآن ہے جو چیلنج کر رہا ہے، جس کی ایک آیت کی بھی ساری دنیا مل کر نقل نہیں اتار سکتی۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے واقعات بذریعہ وحی مجھے بتلا دیے گئے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے بھی بنسبت واقعہ اصحاب کہف و ذوالقرنین کے زیادہ بعید ہے، اور ان کا علم بھی کسی کے لیے بجز وحی کے ممکن نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم نے تو اصحاب کہف و ذوالقرنین کے واقعات کو سب سے زیادہ عجیب سمجھ کر اسی کو امتحان نبوت کے سوال میں پیش کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی زیادہ عجیب چیزوں کے علوم عطا فرمائے ہیں، اور جیسا اختلاف ان لوگوں کا اصحاب کہف کے عدد میں ہے ایسا ہی ان کے سوتے رہنے کی مدت میں بھی ہے۔ ہم اس میں صحیح بات بتلاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے غار میں نیند کی حالت میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اوپر اور رہے، تو آپ کہہ دیجیے کہ خدا تعالیٰ ان کے سوتے رہنے کی مدت کو تم سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے جو اس نے بتلا دیا وہی صحیح ہے۔ اور اس واقعے کی کیا تخصیص ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ تمام آسمان اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے، وہ کیسا کچھ دیکھنے والا، کیسا کچھ سننے والا ہے، ان کا خدا کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ اللہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کیا کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ ان کا کوئی مزاحم نہ شریک، ایسی ذات عظیم کی مخالفت سے بہت ڈرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب معجزات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ مکہ ہی میں ایک موقع پر ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا اور کہنے لگا کہ محمد یہ بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تم نے بتلا دیا تو میں تمہارے ایمان کی گواہی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں بتلاؤں، یہ جو تیرے ہاتھ میں یہ خود بتلائے اور یہی ایمان کی گواہی دے میری۔ کہنے لگا اچھا چلو یہی بتلا دے، آپ نے بتلاؤ۔ چنانچہ آپ نے اشارہ کیا اللہ کے حکم سے تو وہ کنکریاں ہی کلمہ پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ۔ جب دیکھا ابو جہل نے کہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہی کلمہ پڑھ رہی ہیں تو ایک دم اس نے کنکریاں پھینک دی اور کہنے لگا اچھا میرے ہاتھ پہ ہی جادو کر دیا۔ اسے ماننا ہی نہیں تھا، اس کے لیے ہدایت ہی مقدر نہیں تھی۔ اس سے بھی زیادہ قابل تعجب معجزات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پیش آئے ہیں،
اللہ کہتا ہے قرآن خود ایسا معجزہ ہے کہ اس کا تم جواب ایک آیت بھی اس کے جواب میں نہیں لا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری تربیت فرما رہے ہیں اور ہمیں ایمان پر جمانا چاہتے ہیں کہ حالات کیسے بھی ہوں، مخالف کتنے بھی ہوں تمہارے چاروں طرف، لیکن تمہیں یقین رکھنا ہے کہ حکم اللہ ہی کا چلے گا، علم اسی کا غالب رہے گا، اور یہ مرنے کے بعد اس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور کیسے بھی حالات ہوں ہمیں اپنے دین پر ایمان پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لیں، اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما لیں۔ ضرور شریف پڑھ کے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے آپ کے کلام اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اے اللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ پیارے اللہ ہم سب کو ایمان کامل دے دیجیے، یقین وافر دے دیجیے، آخرت کا فکر و دھیان اور اس کا استحضار دے دیجیے، موت کی تیاری اور اس کا اہتمام دے دیجیے۔ پیارے اللہ ہمیں علم کا شوق و جذبہ دے دیجیے، مطالعے کا شوق دے دیجیے، ذکر کی لذت دے دیجیے، تلاوت کی حلاوت دے دیجیے، سجدوں کا سرور دے دیجیے، نمازوں کی حضوری دے دیجیے۔ پیارے اللہ زندگی کی ڈگر درست فرما دیجیے، ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ جب تک بھی جئیں تیری اطاعت، تیری محبت، تیری فرمانبرداری کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جینا مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے اس وقت جتنے بھی ایسا مریض بندے بندیاں ہیں، آپ کے مریض بندے بندیاں، اور ہم سب ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں کے شکار ہیں۔ اے اللہ خاص طور پر مولانا محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، مولانا وحید الدین خان، اور اسی طریقے قاری ذوالفقار صاحب، حاجی اسد صاحب گونڈا، اور رفیق صاحب، اور بھی جتنے حضرات اے اللہ بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت شفا دے دیجیے، عمروں میں برکتیں دے دیجیے، عافیت اور سلامتی دے دیجیے۔ اے اللہ اس موذی مرض اور وبا سے بھی پوری انسانیت کی حفاظت کر دیجیے۔ اے اللہ کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، ہر خیر دے دیجیے، ہر شر سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ایک تمنا ہے قبول کر لیجیے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک۔ آخری حسرت جس پہ زندگی کی سعادت موقوف ہے، پیارے اللہ اپنے فضل سے دے دیجیے۔ جب دم واپسی ہوں یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔